الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز نوجوان پیارے بچوں، میں خود لوگوں سے کہتا ہوں کہ جلدی سویا کرو تاکہ جلدی اٹھو. 10:30 بجنے جا رہے ہیں. نیند کا غلبہ ہمارے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی ہے. اور میں فجر کے بعد سے چل رہا ہوں اور کل پھر فجر کے بعد سے چلنا ہوگا. پرسوں دہلی پہنچیں گے تو پھر فجر کے بعد سے نکلنا ہوگا. لیکن آپ حضرات کی محبت نے جس طرح سے مولانا شاہد صاحب آپ سب لوگوں نے مل کر کے یہاں سے لے کر مئو تک کا سفر پھر یہاں آنا، اس دیر رات میں آپ لوگوں میں جمع ہونا، یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں. ایک بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، جمعیت علماء ہند سے وابستگی، جمعیت علماء سے تعلق، جمعیت علماء کے ذریعے سے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. اور یہ وہ سب کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر آپ سیرت طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، پہلی وحی کے موقع پر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اطناب السرور کے جملے ارشاد فرما رہی ہیں پیغمبر علیہ السلام کو، جب آپ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد پر جس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے میری جان نہ چلی جائے، میرے اوپر چادر اڑا دو. تو بہت سے خصوصیات کا جو ذکر کیا ہے اس میں ایک خاص بات آپ نے فرمائی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اب صلہ رحمی کے جتنے دروازے ہیں آپ کھولتے جائیے اور ان صلہ رحمی کے دروازوں میں آپ داخل ہوتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے صلہ رحمی کس انداز سے کی. ہمارے اکابر تک واسطہ در واسطہ جو چیز پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری چیزیں اکابر نے اختیار فرمایا. ابھی آپ نے جھنڈا پرچم کشائی کی، کالی اور سفید دھاریوں والا جس پرچم کو آپ نے لہرایا ہے، فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھنڈے کو اختیار فرمایا تھا، کالی اور سفید دھاریوں والا، جس کو ابھی آپ نے لہرایا. اور ہمارے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے اسے استعمال فرمایا. الحمدللہ 23 نومبر 1929 1338 ہجری میں باضابطہ جمعیت علماء ہند کے نام سے 26 لوگوں نے مل کر کے اس کی بنیاد رکھی تھی. آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ملک میں الحمدللہ پرائمری، ایکٹیو، ذمہ دار، ہر طرح کے فکر مند، درد مند، خدمت گزار آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. ابھی مولانا نے ذکر کیا تھا لکھنؤ کے ورکشاپ کا، وہ ہمارا زون نمبر 4 جمعیت علماء کے صدر محترم نے پہلی مرتبہ ایسا کیا کہ 9-10 ستمبر 2022 کو تمام صوبائی صدور اور رزمائے اعلیٰ کو جمع کیا بھوپال میں. اس میں 2 روز بحث ہوئی.
2 روز بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ پورے ملک کو 5 زون میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جتنی جمعیت علماء ہمارے پاس اس وقت ہے اتنی تو ہم لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، جو ہمارے اکابر نے چھوڑا ہے۔ جتنی جمعیت علماء ہمارے پاس ہے وہ ہم لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اتنی کافی ہے، لیکن کل آنے والے دنوں میں جو بحرانی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی، اگر آج اس کی فکر نہیں کریں گے کل ملت اسلامیہ کی پاسبانی کون کرے؟ ہمارے اکابر نے ہماری فکر کی، جدوجہد کی، قربانیاں دی، ہم تک ایمان پہنچا، اللہ نے ماں باپ مسلمان عطا فرمائے، ہمارے پاس ایمان محفوظ۔ کل آنے والے دنوں میں ہماری نسلیں کیسے محفوظ رہیں گی، ان کے پاس ایمان کیسے بچے گا، اور قیادت کس طرح سے باقی رہے گی، ملت کا بوجھ اٹھانے والے لوگ کس طرح سے تیار ہوں گے، اس حوالے سے مشورے کے بعد 5 زون میں تقسیم کیا گیا۔ زون نمبر 1 کیرلا، آندھرا، تلنگانہ، تامل ناڈو، گوا اور کرناٹک۔ اس میں ایک نگراں بنایا گیا اور ایک کو کنوینر بنایا گیا۔ نگراں مولانا بدرالدین صاحب اجمل، کنوینر مفتی شمس الدین بجلی بنگلور۔ زون نمبر 2 آندھرا، گجرات، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ۔ اس کا کنوینر بنایا گیا پروفیسر نثار احمد انصاری کو، نگراں بنایا گیا مولانا ندیم صدیقی کو، صدر جمہوریہ ہندوستان مہاراشٹر۔ زون نمبر 3 آسام، منی پورہ، تریپورہ، ناگالینڈ، میگھالیہ، اڑیسہ اور مغربی بنگال۔ 6 اور 7 اگست کو اس زون کا تربیتی پروگرام ہوگا۔ زون نمبر 4 جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مشرقی اتر پردیش، وسطی یو پی، بہار اور جھارکھنڈ، جس کا کنوینر بنایا گیا مولانا کلیم اللہ صدیقی کو، جو اس وقت بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے۔ مولانا صدیق اللہ چودھری کو اس کا نگراں بنایا گیا، جو مغربی بنگال کے صدر ہے۔ یہ ہمارا زون نمبر 4 ہے۔ زون نمبر 5 دہلی، مغربی یو پی، ہریانہ، ہماچل، پنجاب، چندی گڑھ، اتراکھنڈ اور میوات، جس کا کنوینر مولانا عاقل، جو صدر جمعیت علماء مغربی اتر پردیش، اور اس کا نگراں حاجی محمد ہارون صاحب۔ یہ ایک ترتیب بنائی گئی۔ پھر ہر صوبے سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے صوبوں میں 5 ضلعوں کو منتخب کیجیے۔ ان کو کہا جاتا ہے مثالی اضلاع۔ ایک کو بنا لیں، پھر اگلے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، اور ان مثالی اضلاع میں سے 5 آدمی منتخب کر کے دیجیے، 2 عہدیداران، صدر اور سیکریٹری، اور 5 منتخب افراد۔ 11-12 جولائی کو کیرلا میں میٹنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ زون نمبر 5 کا ورکشاپ ہوا، پھر زون نمبر 2 کا ہوا بھوپال میں، دہلی میں ہوا 5 کا، اور زون نمبر 1 کا ہوا حیدرآباد میں، اور زون نمبر 4 کا ہوا لکھنؤ میں۔ تاریخوں کو بتائیں گے تو اور اچھا خاصا ہے۔ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آج کی حاضری کا مقصد واضح ہو جائے، آج کی حاضری کا مقصد واضح ہو جائے، اس وجہ سے میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اور یو پی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی یو پی، وسطی یو پی، اس کے باقاعدہ الگ الگ صدر اور جنرل سیکریٹری، اور مغربی یو پی۔ ہمارے اتر پردیش کے مشرقی زون کے یہ 3، 4، 5 ضلع ہیں، جہاں یہ ہمارا 4تھا ضلع ہے جہاں آج میری حاضری ہوئی۔ چنانچہ لکھنؤ کے ورکشاپ کے بعد 22-23 کو دہلی جانا ہوا، جہاں یو سی سی کے تعلق سے مسلم تنظیموں اور ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ 25 جولائی کو دیناجپور کا سفر ہوا، اس لیے کہ مباحث فقہیہ کا اجتماع اس سال دیناجپور میں رکھا گیا، اس کی تیاری اور اس کا جائزہ۔ پھر میں کشن گنج میں 1 دن رہا۔ ہمارے مباحثوں میں جو تربیتی پروگرام تھے ان میں یہ لگاتار بحث رہی، پریزنٹیشن کے ذریعے سے سارا پروگرام دکھلایا جاتا،
صدر محترم بنفس رفیس موجود ہوتے، صوبائی ذمہ داروں کے ساتھ ان کی گفتگو، الگ سے ملاقات۔ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ جتنے پروگرام پیش کیے گئے ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، کس کو چھوڑا جائے، کس کو قبول کیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مکاتب کا قیام ہر یونٹ کے لیے لازم ہے۔ میں کشمنے میں تھا پرسوں، یعنی 26 تاریخ 26 میں، وہاں تمام یونٹ کے لوگ ذمہ دار جمع تھے، انہوں نے کارگزاری پیش کی، ہر ایک نے اپنی اپنی کارگزاری پیش کی۔ 10 بجے سے شروع ہو کر کے 1:15 بجے تک چلا۔ میں نے لکھنؤ کی ورکشاپ میں یہ بات ساتھیوں سے میرے ذہن میں بات آئی، میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، اس کے سوال کی ضرورت نہیں، ہر کام کا ایک نگراں بنائیے، اور وہ اس نگراں کے ذمے، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کام لے اور کام کرے۔ کام کرنا کمال ہے، کام لینا کمال ہے۔ اگر آپ کام کریں تو کیسے کریں؟ ہر وقت تو کام نہیں کر سکتے، کام لینا ہے تو اس کے لیے ظاہر افراد سازی کی ضرورت پڑے گی۔ آج آپ کے پاس 5 آدمی گنتی کے، کل جب آپ کوشش کر لیں گے آپ کے پاس افراد ہو جائیں گے تو آپ کے پاس 5 کی جگہ 50 آدمی ہوں گے ایسی صلاحیتوں کے کہ ان کو سامنے رکھ کر کے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ضلع کا، صوبے کا صدر اور جنرل سیکرٹری کون ہو سکتا ہے۔ ایسی صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں۔ لیکن جب میں کشن کیمپ گیا تو مجھے وہاں دیکھ کر کے یقینی طور پہ مجھے انشراح ہوا کہ نہیں، جو اضلاع ہمارا منتخب ہے اس میں سفر کرنا چاہیے، منتخب اضلاع کا سفر کرنا چاہیے۔ لکھنؤ سے واپسی کے بعد یہ مشورہ دہلی میں صدر محترم کے ساتھ ہمارا ہو بھی گیا تھا کہ ہمیں ان اضلاع کا سفر بھی کرنا چاہیے۔ تو بنارس آنا تھا، میں 18 تاریخ کو بنارس تھا۔ اس وقت بنارس کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر آپ جمعیت یوتھ کلب کا کیمپ لگائیں تو میں 28 جولائی میں یہاں آ سکتا ہوں، چونکہ پہلے سے طے تھا دناجپور جانا اور واپس آنا۔ ان لوگوں نے الحمدللہ تیاری کی اور 40 بچوں کا کیمپ شروع کیا۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ اب تو آج جمعہ ہے اور کل سنیچر اتوار ہے، دہلی میں بھی بظاہر ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہے، میں کیوں نہ اعظم گڑھ مئو میں سفر کر لوں۔ اور بنارس میں نے اچھا خاصا 2 راتیں لگائی، لوگوں سے ملاقاتیں، اجتماعی انفرادی پروگرام، 11ویں میں کل جمعہ کی نماز پڑھی، پھر وہاں مفتی صاحب سے ملاقات، گفتگو، اور بنیادی طور پہ ہمارا سفر بھی اسی مقصد کے لیے تھا، مقدمات کے حوالے سے جو یہ سارا نظام بنا۔ تو بنارس میں الحمدللہ اچھی پیش رفت رہی۔ تو میں نے حضرت مولانا عبدالرب صاحب کو فون کیا کہ میں بنارس میں ہوں، اگر آپ فرمائیں تو ہمارے جو قریب کے اضلاع ہیں اعظم گڑھ اور مئو، یہ 2 مثالی ضلعوں میں ہیں، ان کا ہم سفر کریں گے۔ اور ترتیب یہ ہے کہ اب ہر ضلع کو جو مثالی اضلاع وہاں سے 25 آدمی دینے ہیں، کم سے کم 50 علماء اور زیادہ سے زیادہ 70%، یعنی 50% یا 70% علماء ہوں گے، زائد سے زائد 70%، ورنہ 30% غیر عالم ہوں گے۔ اس طرح کے حالات ہیں، ہمارا نوجوان تشکیک میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، شبہوں و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تبدیلیاں ملک میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ مولانا نے مشورہ کیا، ان کا بہت اچھا، صبح ہم لوگ بدر پڑھ کے نکلے، ان کے یہاں بندے میں 10 بجے سے پروگرام تھا اور وہ الحمدللہ 1 بجے تک چلا۔ پھر 3 بجے ہم آگے مئو میں الحمدللہ 5 بجے تک پروگرام چلا۔ پھر ہمارے مولانا شاہد صاحب اور یہ ہمارے دوست احباب وہاں پہنچے، نماز عصر پڑھنے کے بعد بیچ میں مغرب ادا کی گئی اور آپ کی خدمت میں حاضری۔ آپ کو 25 آدمی دینے تیار کرنا ہے۔ اب یا تو آپ سمجھیے کہ ہم آپ پر بوجھ بن گئے ہیں، یا تو یہ سمجھیے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مل گئی، اللہ کا انعام۔ جمعیت علماء اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، یہ تو آپ قبول کر لیں خوش دلی کے ساتھ، پھر اس کے فیوز و برکات کو آپ دیکھیں گے۔ اور اگر آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں
تو بوجھ میں آپ شاید برداشت نہ کر سکیں، اس وجہ سے معذرت کر لینا چاہیے، بھئی ہمارے بس کے نہیں۔ ہمارے صدر محترم نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ ہم سمجھ نہ سمجھیں گے، آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور بنا کام کے کوئی آدمی جمعیت علماء میں نہیں دے سکتا، کام کرنا پڑے گا۔ کام کیا کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے۔ بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ اس وقت چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے ہیں، ان بچوں کو ان کے عقیدے ٹھوس کیے جائیں، اور ایمان مجمل کیا چیز ہے اور ایمان مفصل کیا ہے، ہمارا بچہ بنیادی طور پر پڑھ کر کے آئے، تاکہ جب عمر پہنچے 15 سال 16 سال میں اس کی عمر ہو تو وہ شکوک شبہات کو مبتلا نہ ہو۔ کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس وقت ذہنی اور فکری ارتدادی کے لہر نہ دوڑ رہی ہو، بچوں کے ساتھ بھی بچیوں کے ساتھ بھی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں بیماری نہ ہو، لیکن ہماری بہن ہمارا بھائی کسی طرح سے ارتداد میں مبتلا ہو جائے اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے تو ہمیں نیند کیسے آئے؟ نیند آ سکتی؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بستر میں کانٹے نظر چبھتے، بستر میں کانٹے چبھتے، تو اگر کبھی رات کو 2 بجے آنکھ کھل جائے اور بے قراری میں آپ سوچتے رہیں کہ ملک کے حالات، ہمارے بچوں کی زندگیاں اور اس طرح کی تبدیلیاں، اور اگر آپ کو نیند نہ اسی بے چینی اور بے قراری میں آپ تڑپتے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فکر مند ہیں اور آپ بیدار ہیں، اور اگر آپ پڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح کے احساس نہیں تو اس احساس سے ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا۔ بنیادی طور پہ آپ کو اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے مکاتب کو منظم بنانا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا اگر آپ باقی رہنا چاہتے ہیں۔ ایک نظام جمعیت علماء کا یہ ہے اور آج کا نہیں ہے، یہ باضابطہ 1957 میں 55 میں شروع کیا گیا تھا، بعد میں حضرت فلاح ملت رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ اب مولانا محمود مدنی صاحب نے اس میں اور اضافہ کیا ہے، اور ابھی اور اضافہ یہ ہوا کہ زون نمبر 5 میں 16 اضلاع میں جتنے محتمین حضرات تھے ان سب ذمہ داروں کو بلا کر کے دہلی میں 20 جولائی کو میٹنگ ہوئی۔ تبلیغی جماعت کے دونوں جگہوں سے 3 آدمی آئے، دونوں دارالعلوم سے آئے، مدارالعلوم سے آئے، اور رابطہ مدارس عربیہ، دارالعلوم، جمعیت علماء، تبلیغی جماعت، سب نے مل کر کے فیصلہ لیا کہ اس نظام میں ہم سب لوگ ایک ساتھ کام کریں گے۔ باقاعدہ دونوں جگہ سے اس پہ الحمدللہ عمل شروع ہو گیا۔ تو آپ کو بھی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے گاؤں میں دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ مکتب میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، خود کفیل اور منظم مکاتب بنانے ہیں، ہر چیز کے یونیفارم ہے، ہر چیز کا ہم ڈریس بناتے ہیں، تو چھوٹا بچہ پڑھی پرانی کتاب میں پڑھے پرانے کپڑے میں مکتب میں جب آ رہا ہے جا رہا ہے، اور استاد بھی جب چاہ رہے ہیں آ رہے جا رہے ہیں، اس کا مستقل ایک نظام ہے اور ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ کو واقف ہونا ہے۔ اس حلقے کے 2 نمبر 4 کے محتمم حضرات کو، ذمہ داروں کو 5 اگست کو کانپور میں دعوت دی گئی ہے، 4 گھنٹے کا پروگرام ہے، 9 بجے سے 1 بجے، اس میں آپ کی شرکت ہونی، یہ ترتیب انشاءاللہ وہاں بنے گی۔ ایک کام ساری یونٹوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ ہے مکاتب۔ آگے آپ آئیے، مکاتب اگر ٹھوس ہو گئے، بچے ہمارے منظم اس سے وابستہ ہو گئے، تو جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ شکوک و شبہات کے دائرے سے جو بچیاں ہماری گزر رہی ناقابل بیان ہے، آپ سمجھ نہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم باعزت شہری اپنے نوجوانوں کو منظم، صحت مند، طاقتور، جفاکش، محنتی، طاقتور مومن اللہ کو بہت پسند ہے، طاقتور بندہ اللہ کو پسند ہے۔ کمزور آدمی تو بیچارہ جو کمزور ہے، بیمار ہے، اپنے ہاتھ سے گلاس پانی نہیں لے سکتا، تو وہ دنیا کے لیے کیسے نفع بخش ہوگا؟ خیر الناس من ينفع الناس واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔
ہمیں نفع بخش بننا ہے۔ آپ نفع بخش بنیں گے کیسے؟ جب آپ صحت مند ہوں، طاقت ہوگی۔ اس کے لیے جب جرمانے جمعیت کے نظام کو بنانا 3 دن 7 دن مرحلہ وار اس کا کیمپ لگتا ہے۔ جو مثالی اضلاع ہیں ان کو اس نظام کو شروع کرنا چاہیے، لازم نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کلب اور مکاتب دونوں ایک دوسرے کے ضروری اور لازم۔ اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ بنا مکتب کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور بنا نوجوانوں کے صحت مند کے ہم باقی نہیں رہ سکتے، تو جو حالات ہیں آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں اور کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اور وضاحت کی جائے۔ نمبر 3، ماب لنچنگ کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہمارا بچہ تیار ہے اور لوگ صحت مند ہیں، فکر مند ہیں، طریقہ خدمت خلق اور جلوہ خدمت خلق سے وہ آراستہ اور پیراستہ ہے، جو بھی مولانا نے مفتی نجم الہدیٰ صاحب نے لاک ڈاؤن کا ذکر کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دہلی کے تمام کوارنٹائن سینٹروں میں، جس میں بدیشی 2250 تھے، اندرون ملک کے لوگ جہاں تھے، پھر جو لوگ ہاسپٹل میں ہمارے بچے جمعیت کلب کی ٹیم لگاتار ان کی خدمت میں، اور اللہ کا شکر ہے کسی کو خراش بھی نہیں ہے۔ 2 مرتبہ مجھے ضرور کوارنٹائن ہونا پڑا، لیکن کوارنٹائن اس دن کیا جب میری رپورٹ نیگیٹو آ گئی، تب مجھے پولیس والوں نے آ کے کوارنٹائن کیا کہ بھائی کوارنٹائن کس چیز میں کوارنٹائن؟ تو الحمدللہ کسی کو ہمارے کسی ایسے ساتھی کے ساتھ خراش بھی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری دنیا کے مہمان جتنے یہاں تھے سب چلے گئے، اسی زمانے میں چلے گئے۔ وہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کی ضرورت نہیں۔ مکاتب کا قیام منظم اور خود کفیل، کم از کم ایک بچے کی ماہانہ فیس 100 روپیہ۔ آج کے زمانے میں رکشہ چلانے والا بھی اپنے بچے پہ آپ 100 روپے کو 30 دن میں تقسیم کیجئے، کتنا ہوتا ہے؟ 3 روپے 33 پیسے۔ آپ میں سے کون سا ایسا آدمی ہے پورے سنت کبیر نگر میں جس کو 3 روپیہ 33 پیسہ اپنے بچے کے لیے خرچ کر سکے؟ وہ رکشہ کیوں چلا رہا ہے؟ وہ سبزی کیوں بیچ رہا ہے؟ اپنے بچے ہی کے لیے تو کر رہا ہے، اور اپنے بچے پر خرچ نہیں کرے گا۔ منظم خود کفیل مکتب آپ کو بنانا ہے، ایمان بچانا۔ اصلاح معاشرہ کا میدان ہے۔ شادیوں میں بے پناہ فضول خرچی، عقیقے میں بے پناہ لوگ سود لے کر کے عقیقہ کر رہے ہیں۔ غریب آدمی اپنے عقیقے میں 2 لاکھ روپے خرچ کر رہا، 2 سے 7 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ سود دیتے، اور سود دینے والے مردوں کو نہیں دے رہے سود، عورتوں سے معاملہ کر رہے ہیں۔ نہیں یہاں ہو سکتا نہ ہو، لیکن کشن گنج میں ہے، اور مئو کے لوگوں نے بتایا یہاں بھی ہے، معلوم کر لیجیے۔ سود کا کاروبار کرنے والے لوگ عورتوں سے کرتے ہیں، اب وہ سود کی ادائیگی ہو نہیں پاتی، پھر سود دینے والے ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سود لینے والا کوئی گھر محفوظ نہیں۔ جب یہاں خرچ بڑھے گا تو آمدنی کی فکر ہوگی، اور پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ اصلاح معاشرہ، آپ کو اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے کمیٹیاں بنانی ہیں، تقریروں سے ماحول بنتا ہے، کمیٹیوں سے کام ہوتا ہے۔ کمیٹیاں بنانی ہوگی تاکہ ذمہ دار حضرات روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جائزہ لیں کہ بھئی کس برائی میں ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نشہ آور چیزیں، آپ نوجوان آپ کے بغیر بیٹھا نشہ کر رہا، نوجوان بچہ بیٹھا ہوا نشہ کر رہا ہے، اور اس قدر عادی ہو چکے ہیں لوگ شراب کے اور دوسری برائیوں میں کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں۔ ہم چونکہ دیندار ماحول میں ہیں، اس وجہ سے احساس نہیں۔ تو آپ کو کمیٹی بنا کر کے کام کرنے کا نظام بنانا ہوگا، تب انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو خود اپنے پروگراموں کو سادہ کرنا ہوگا۔
میں نے اپنے بچے کی نکاح کیا، الحمدللہ ہم سب 2 آدمی گئے. حضرت مولانا قمر صاحب نے نکاح پڑھایا، 18 منٹ میں رکا، پھر الہ سے میں لکھنؤ گیا. ووٹ بیداری مہم پہ ملی جماعتوں کے ساتھ لکھنؤ میٹنگ، 6 بھائی میں ہوں، پھر ان کے بچے، اور اگر ہم بلانا چاہتے ہیں تو ایک اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے اسی کام کے لیے. پرتاپ گڑھ الہ آباد میں کوئی فاصلہ نہیں، لیکن صرف میرا بیٹا اور میں، اور وہ بھی کانپور سے، اولاد کانپور سے وہ الہ آباد آ گیا، میں دہلی سے الہ آباد آ گیا. نکاح ہو گیا اور ہم 18 منٹ بعد ہم نے حضرت سے کہا کہ اجازت، مجھے لکھنؤ اس کام کے لیے جانا. تو جب تک سادگی کو اختیار خود آپ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو دعوت کیسے دیں؟ محاسبہ ایمان، نوجوان جن کے بارے میں لگاتار گفتگو ہو رہی ہے، بچوں کے بارے میں شکوک شبہات میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ 15 گھنٹے کے نصاب دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء نے بنایا ہے. حضرت مولانا مفتی راشد آزمی صاحب دارالعلوم دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں. اصلاح معاشرہ کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد سلمان بجنوری صاحب نائب صدر جمعیت علماء. دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتم دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری. تو محاسبہ ایمان نوجوانوں کو آپ جمع کریے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، کالج کے، اسکولوں کے، ان کے سامنے آدھا گھنٹہ پروگرام دیکھیں، آئیے ایمان کو بچائیں. ماب لنچنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں کس قدر دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی نوجوان کوئی داڑھی ٹوپی والا خوشامد کر رہا ہے اور اس کو لہولہان کیا جا رہا ہے. احساس ہوتا ہے نہیں؟ ہوتا ہے نا. ادھر تو وہ لہولہان ہو رہا، اور اگر کسی وجہ سے وہ اس کی جان چلی گئی تو وہ شہید ہوا نا. میں بڑودہ گیا، وہاں فساد ہوا، حضرت جو وہاں تشریف لائے مولانا محمد علی صاحب، تو ایک انجینئر کو زندہ جلا دیا گیا. 3 چھوٹے بچے تھے، بوڑھے ماں باپ تھے. حضرت کو لے کے وہاں تعزیت بھی لے گیا، تو بوڑھے باپ نے کہا مجھے بہت صدمہ، بہت تکلیف ہے کہ میرے جوان بیٹے کو زندہ جلا دیا اور 3 چھوٹے معصوم بچے ہیں، لیکن خوشی یہ ہے کہ میرا بیٹا ایمان کے ساتھ گیا. سمجھ گئے؟ وہاں خوشی یہ ہے کہ میرا بیٹا ایمان کے ساتھ گیا. یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، تو ہم چکھانے لیتے ہیں. ایک گاؤں میرا جانا ہوا، جانے کا ارادہ کیا بجنور میں، 3 مہینے میں بے پناہ وہاں حالات خراب ہوئی. تو ساتھی جا رہے اس گاؤں میں جا رہے ہو، اس گاؤں میں جانا گناہ کبیرہ ہو گیا، تو چکھانے لے رہے ہیں. اور جب اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ حالات آئیں گے تب آپ کیا کریں گے؟ چکھانے مت دیجیے، رات کو روئیے، دن میں کام کریے. اللہ سے جب تک نہیں مانگیں گے اللہ کی مدد آنے والے نہیں. سود کھائیں گے، زکات سے چوری کریں گے، بہنوں کا حق نہیں دیں گے، ان کا حق ماریں گے، باپ کی جائیداد بہنوں کا حصہ نہیں ہوگا، اور عریانیت کا بازار گرم ہوگا، شادی بیاہ میں فضول خرچی ہوگی. اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ رات کو روئیے اور دن میں کام کیجیے. جب آپ دن میں بیدار رہیں گے اور رات کو اللہ کے حضور آپ سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے، ایک آپ کی ظاہری زندگی اور ایک آپ کی باطنی زندگی. آپ نے پیٹ میں پتھر باندھا اور غزوات میں حصہ لیا، وہ آپ کی ظاہری زندگی. اور باطنی زندگی ہے کہ آپ نے میدان میں کھڑا کرنے کے بعد سجدے میں آپ پڑ جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے. ہم بدعا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو ہماری بدعائیں کہیں ایسا تو نہیں الٹ کر کہ میرے پاس آ رہی ہمارے اوپر. بدعائیں مت کریے. ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آپ کو اللہ نے کرم فرمایا، ایمان عطا فرمایا. وہ کسی وجہ سے محروم ہیں، لیکن ہیں وہ بھی اللہ کے بندے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ العالمین اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو بدگمانیاں انہیں ختم فرما دیجیے، ان کے قلوب کو متوجہ فرما دیجیے، نرم فرما دیجیے. دل سب آپ کے ہاتھ میں ہے. بدعا کر رہے ہیں، بدعا سے کچھ ہونے والا نہیں. جب تک کہ ہم صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے اس وقت بدعا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ فکریں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو
بیدار کرنے کے لیے، بیدار آپ ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے ہم نے صبح کو مولانا شاہد صاحب کو فون کیا۔ ابھی ماشاء اللہ ہمارے مفتی اسد اللہ صاحب جوان آدمی بھی آئے، مولانا سراج صاحب جو گاڑی چلا کے آئے گئے۔ یہ حضرات کی دل جمعی اور دلچسپی آپ دیکھیے کہ 150 کلومیٹر کے انہوں نے سفر کر لیا کم و بیش، آنے جانے میں 300 وہاں پہنچ گئے۔ اور اس صبح کی محنت ہے کہ آپ نظر آ رہے ہیں۔ بہت باتیں ہیں، اس وقت موقع نہیں، کسی اور وقت انشاءاللہ۔ 25 آدمی آپ کو ضلع سے منتخب کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 70% علماء، کم سے کم 50% علماء اور 30% غیر عالم جو اصلی علوم سے واقف ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کیسے نہیں کرنا، جمعیت علماء ماں باپ کا کردار ادا کرنے والی جماعت کا نام ہے۔ میرا بیٹا صحت مند کیسے رہے گا، میرا بیٹا تعلیم کے اعتبار سے کیسے کرے گا، اور مقدمات کے جو حالات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس 400 مقدمات ہیں جن کی پیروی ہم لوگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں اور مقدمات کرے بھی جاتے ہیں۔ آج کے سفر کا مقصد وہ صرف ایک ہے، آپ اپنے یہاں سے 25 آدمی دیجیے۔ عنقریب صوبوں کا جو نظام لکھنؤ میں ہوا تھا، ان 5 ضلعوں کا پروگرام آپ کے صوبے میں ہوگا۔ پھر آپ کے اضلاع ہر تحصیل سے 25 آدمی منتخب کریں گے، 100 آدمی ہر ضلع سے چاہیے، تاکہ نسلیں ہماری زندہ رہ سکیں اور پوری طرح سے بیداری کا ثبوت دے سکیں۔ شخصیت سازی، افراد سازی، قیادت کے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ 100 سالہ جماعت بزرگوں کی بنائی ہوئی اور کل آنے والے دنوں میں ہم یہ تلاش کرنا شروع کریں کہ ہمارے پاس تو قیادت نہیں دے گی، بلکہ ہمارے پاس افراد اور قیادت کے لائق اتنے لوگ پیدا ہو جائیں کہ قرآن اندازی کرنی پڑے کہ بھائی اب ضلع میں صدر کس کو بنانا ہے۔ اور یہ نسبت و تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب یہ آپ مان کے چلے جمعیت علماء ہمارے لیے عبادت ہے، جمعیت علماء کا ہر کام دین ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک چیز عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں جن کو جس ملک کے لیے، جس سرزمین کے لیے بہتر سمجھا، میرے رب نے ان کی تخلیق وہاں فرمائی۔ ہماری آپ کی تخلیق کے لیے ہمارے اللہ نے اس جگہ کو منتخب فرمایا، یہاں پیدا فرمایا۔ ہم آپ یہاں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، یا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ تھوڑا سا جگ جائیے، روزانہ تو میں ہونے والا نہیں ہوں یہاں۔ 10 سال کے بعد آنا ہوا ہے، تو 10 سال کے بعد کیوں؟ اب چند روز کے بعد حاضری ہو، لیکن جب بیداری کی ثبوت دیں گے تب۔ میرا پیٹ بھی خالی ہے اور دماغ بھی خالی ہے، دونوں باتیں ہیں، اور نیند کا غلبہ ہے، جلدی سوتا ہوں جلدی اٹھتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ تو میری مجبوری سے آپ فائدہ اٹھائیے، ورنہ تلاش کرتے پھر ملتا نہیں ہوں۔ تلاش کرتے لوگ دہلی میں ساتھ میں کام کر رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر دلی والوں کو بسانا تو وہاں جا کے رہنا پڑے گا۔ تو میں مولانا غیور صاحب، مولانا جمال اور ہمارے ساتھی جو گاڑی چلاتے ہیں شفیع اللہ، ہم 4 آدمی جا کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ شیو بہار میں پورا ہم 4 آدمی، باقی فوج وہاں گشت کر رہی تھی۔ ایک باپ بیٹے اور تھے، ہم نے ان سے کہا بھائی اپنے بیٹے کو ہمیں دے دیجیے، تاکہ اگر رات میں کہیں بھاگنے کی ضرورت ہو تو وہ راستہ تو بتا سکے۔ میں تو خیر سو گیا۔ میرے ساتھیوں نے رات کیسے گزاری ہے وہ اللہ ہی معلوم۔ 18 دن کے بعد شیو بہار سے ہم اپنے دفتر آئے ہیں، اور 18 دن کے بعد ہم نے اپنے دفتر کا پانی دیکھا کہ پانی ہوتا کیسے، 14 کلومیٹر کل ہے۔ تو جب آپ حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب وہ بیچارے تلاش کرتے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں بھائی جب میں وہاں تھا تو آپ نہیں ملتے تھے، اب ہم آپ کو ملنے والے نہیں، تو ہم آپ کو ملنے والے نہیں۔ یہ تو ایسا ہوا کہ جب ورکشاپ چل رہا تھا تو ہم لوگ جائزہ لے رہے تھے، جن میں جو نوجوان، زیادہ نوجوان تھے،
ان نوجوانوں میں ایک کون لوگ ہیں. ہم ایک دم شروع ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں کچھ لیے شریف سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے. ہر جگہ ہمارا کہیں بھی کسی طرح کا پروگرام ہو تو ہمارے یہاں تاخیر نہیں. تو ہم جائزہ لیتے تھے کہ کون کون لوگ شرکا میں ایکٹیو ہیں. ایک ایک پہ ہماری نظر رہتی ہے. ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان لوگوں پہ نظر رکھیے. شاید جاتی ہو گئی. ان لوگوں پہ نظر رکھیے گا. جب یہ چلنے لگے میں نے کہا تھا اپنا نمبر دیجیے. اب انہوں نے نمبر دے کے پھنس گئے. تو صبح میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی مئو میں آنے والا ہوں, کیا سنت کبیر نگر آنے کی اجازت ہے؟ سنتوں کا علاقہ ہے, تو اگر اجازت مل جائے تو آ جائیں. انہوں نے مہربانی کی اور ہماری وہ نظر جو جمی ہوئی تھی وہ شاید کرامت ہو گئی. پھر ہم کل سے سوچ رہے تھے کہ بھئی ہمیں ہر زون میں کنوینر اور معاون کنوینر بنانی ہے. تو آج صبح میں اٹھا حامد اللہ صاحب سے کہنے لگا کہ بھئی رات سوچتا رہا, سوچتے سوچتے مجھے ایک نام کا خیال آتا ہے, اگر آپ کی رائے ہو تو میں پیش کروں. ان کا میں نے ان کو بتایا نام تو اچھا ہے لیکن ابھی بچہ ہے. میں نے کہا میں بھی 21 سال کا تھا جب حضرت فدا ملت رحمۃ اللہ علیہ مجھے بھاگلپور لے گئے 1989 میں. میں نے 3 مہینہ 18 دن وہاں رہ کے فساد میں کام کیا. دارالعلوم دیوبند فراغت ہوا. ہم نے کہا جب میں وہاں سے آیا تو حضرت مجھے دفتر میں رہنے کا فیصلہ فرما دیا کہ یہاں رہنا ہے. تو 17 سال کا مویش حضرت فدا ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر حضرت میں گزرا. پھر میں نے مولانا عبدالرب صاحب سے مشورہ کیا کہ بھائی زون نمبر 3 اس زون کے کنوینر متعین کیجیے. حالانکہ تو ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں, یہ پروگرام پورا مرکز کا ہے. یہ جو زون کا نظام چل رہا ہے یہ مرکز کا ہے, یہ صوبے اور ضلع کا نہیں. یہ براہ راست مرکز ہی اس کو دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے ہم سب لوگ براہ راست سب سے بات بھی کر رہے ہیں. ہمارے مفتی ذاکر صاحب ایک ایک آدمی سے, مولانا یاسین صاحب ایک ایک آدمی سے, میں خود براہ راست کئی لوگوں سے اور کشان سے پہلے ٹیلیفون سے بات کرتا ہوں بھئی آپ آ رہے ہیں کب پہنچ رہے ہیں. لیکن چونکہ صوبے کے صدر ہیں تو ہم نے کہا علم میں رہنا چاہیے. پھر ابھی میں نے حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھا بھائی آپ کے ذہن میں پھر میں نے مفتی جمیل الرحمان کو فون کیا پڑتا ہے آپ کے ذہن میں, تو اللہ کی طرف سے ایک ہی نام سب کے ذہن میں. اب جب کل دہلی پہنچے گا پرسوں حضرت سے ملاقات ہوگی, اگر ہے تو مشورہ کریں گے, پھر انشاءاللہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. تو وہ صرف ایک علاقے میں نہیں بلکہ 5 ضلعوں کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. ایک ان کا معلوم بھی ہو تو کام تو بڑھے گا اگر آپ کام کریں گے, اور کام نہیں کریں گے تو کام گھٹے گا. اور کام جب گھٹتا ہے تو پھر آدمی گھٹ جاتا ہے, پھر کوئی پوچھتا نہیں اسے. کام بولتا ہے, کام کرے گا تو کام بولے گا. اس وجہ سے پوری طرح سے بیداری کا ثبوت دینا ہے. اور آپ کو مثالی ضلع آپ نے صوبے دیا, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. صوبوں سے کہا گیا کہ 5 ضلعوں کو منتخب کیجیے اور 5 آدمی دیے, یہ صوبوں سے کہا گیا. صوبے نے 5 ضلعوں کو منتخب کیا اور نام دے دیے, اور 5 نام دے دیے ایک ایک ضلع سے. اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب ہمارا کام شروع ہوگا کہ ان کو تیار کیسے کیا جائے گا, یہ کام کیسے کریں گے. ان کو کام بتلایا گیا 2 روز تک رکھ کر کے شدید ترین گرمی میں, اور حضرت مولانا خود موجود, مولانا محمود ندوی صاحب. پھر اب یہ طے ہوا کہ نہیں اضلاع سے بھی 25 آدمی لینے ہیں, وہ بھی مرکز کے تحت, ان کی تیاری بھی مرکز کرائے. جب آپ گاؤں میں پہنچیں گے تحصیلوں میں تو یہ لوگ جو تیار ہوئے ہیں صوبوں سے اور اضلاع سے, یہ لوگوں کو تیار کریں گے. یہ سب نظام بنایا گیا ہے, اور یہ سب نظام صرف اس لیے ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں, طاقتور ہو جائیں, ہم نفع بخش ہو جائیں. اور جو ہمارے اوپر اس وقت طوفان بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہاں
بچے ہمارے میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے لائن وہاں تک لگا رکھی تھی. آپ لوگوں نے یوٹیوب وغیرہ میں جمعیت الکلام کے پروگرام کو دیکھا ہوگا, موقع ہو تو دیکھیے گا. الحمدللہ ایسے بچے تیار کیے گئے ہیں کہ 2 آدمی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا, ایک موٹر سائیکل پر 2 آدمی بیٹھ جائے, بچے جو پیٹ سے اوپر سے گزر جائے, اور الحمدللہ احساس سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ آگ میں سے گزر گئے, آگ میں سے آپ گزر لیں گے, ہاں گزر لیں. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, مشقت برداشت کرنی پڑے گی, مشقت برداشت کرنی پڑے گی, تبھی طاقت پیدا ہوگی. جب آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی تو آپ پھر غصہ کم ہو جائے گا, مسکرانے لگیں گے آپ. اور دنیا اسی پہ پریشان رہے گی, آج اتنے حالات کے شکار ہیں پھر بھی اب مسکرا کے گزر رہے ہیں. ہمیں کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں, کسی سے الجھنا نہیں, داغیانہ کردار ادا کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اللہ نے یہاں ہمیں پیدا کیا, ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. جب ہمارے اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے تو ہمارے لیے اس خطے سے, اس زمین سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں, کوئی اور جگہ نہیں. نہ مایوس ہونا ہے, نہ پس ہمت ہونا, نہ خوف زدہ ہونا. موت ایک مرتبہ ہے. جب آپ تیار ہوں گے, تیاری کریں گے, موت آنی ہوگی تو آ جائے گی. زندگی ہوگی کوئی بھاگنے والا نہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, تعریف میں اپنی نہیں کر رہا ہوں, مجھے آپ دیکھیں جمجمہ کے خادم ہونے کے حیثیت سے میں 1989 سے مثالات میں دیکھ رہا ہوں. گجرات میں ایسے بہت ایسے اوقات سے گزرنا ہوا کہ خطرہ ہوا شاید آخری. حافظ صدیق صاحب مرحوم نے ایک دن کہا, ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بھائی اب اپنی آخری نماز پڑھ لو. سمجھ رہے؟ حافظ صدیق صاحب مرحوم نے رات کے وقت تھا, 18 گھنٹے اس دن بمباری ہوئی تھی. تو حافظ صاحب فرمایا بھائی نماز پڑھ لو, اپنی آخری نماز پڑھ لو. اللہ نے باقی رکھا ہے, جو اللہ مارے گا تبھی تو مریں گے, اور ایسا ہے نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے آپ مرنا. اور ہمارے حضرت فنا ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو جسم اس طرح سے ہے جیسے آدمی دھوپ سے اور بارش سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کرتا. اصل انسان تو روح ہے, اس کی ایک الگ جگہ بتائی ہے. یہ تو ایک ڈھانچہ ہے. اس وجہ سے کسی کے کہنے سے نہ ہمیں پس ہمت ہونا ہے, نہ خوفزدہ ہونا ہے. ہاں کسی مشکوک ایجنسی, کسی مشکوک جماعت سے اپنے آپ کو جوڑنا بھی نہیں. ملک کے ساتھ پوری وفاداری ہماری ہونی چاہیے. ملک ہمارا, ہمارے بزرگوں نے 200 سالہ جدوجہد کے بعد 15 اگست آ رہا ہے, آپ اہتمام سے پروگرام کریے گا اور میری اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچائیے بھی, پھیلائیے بھی. کوشش کریے کہ 15 اگست کو اس پورے خطے میں اکابر کی زندگیوں اور قربانیوں کو پیش کیا جائے, بتایا جائے کہ اکابر کی قربانیاں اس ملک کے لیے کیسے رہی. کیا یہ ملک ایک دن میں آزاد ہوا ہے, یا آزادی آسمان سے تحفے کی شکل میں اتاری گئی؟ نہ, پھانسی کے بندوق میں لٹکایا گیا, جلتی ہوئی تندوروں میں ڈالا گیا, سور کی کھال میں ڈال کے گولی ماری گئی, اور مال گاڑی کے ڈبوں میں بند کیا گیا. جب امبالے سے لاہور لایا گیا تو جسم سے لہو بہ رہا تھا اور مجرمانہ لباس تھا, لوہے کے بگڑے میں تھے. جب باہر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ پھانسی ہونے والی, تو پھانسی کو سنتے ہی خوش ہو گئے. ادھر تو پھانسی دو گے, ادھر رسول اللہ سے ملاقات کریں گے. ادھر تم پھانسی دو گے, ادھر رسول اللہ سے ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا اچھا. اپنے اوپر اس نے خبر دی کہ سب بندو بہت خوش ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں تم ادھر پھانسی دو گے, ادھر رسول اللہ سے ملاقات کریں. کہا ان کی پھانسی کی سزا بدل دو. ہنسنے کی بات نہیں. آپ ان کی ایمان کو دیکھیے نا, کبھی انہوں نے سمجھاتا نہیں, کٹ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جان دے دی. اگر جان نہ دی ہوتی تو ایمان ہمارے پاس نہ تھا, ہم شاید غلام ہوتے.
دنیا کے 54 ملک آزاد ہوئے ہندوستان کی آزادی کے بعد۔ میں ابھی مولانا نے انگلینڈ کا ذکر کیا تھا، تو میں ایک مرتبہ ترکی ہو کے انگلینڈ آیا تھا، پھر میں انگلینڈ سے ترکی گیا دوبارہ، میں پناما گیا جہاں ابھی صبح ہو رہی ہو، اس وقت وہاں صبح ہو رہی ہو۔ وہاں مجھے لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ان خطوں میں دیکھ رہے ہو یہ دارالعلوم دیوبند اور جب کی بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ ہیں کہاں؟ آپ ہیں کہاں؟ آپ کا فیض دنیا میں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو سپر طاقتوں کا مقابلہ جنہوں نے کیا وہ رات میں روتے ہیں اور دن میں حکومت کرتے ہیں اور روزانہ علامہ سے مانگتے ہیں کہ الہ العالمین کسی ایک دن شیخ الاسلام اپنا سر نکال کر کے دیکھ تو لے کہ ہم لوگ کس طرح سے حکومت کر رہے ہیں، انہیں کی قربانیوں کی برکت تو ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب انہیں کالا پانی کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی، کیا کہوں کیسے کہوں، رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، پھانسی ہوتی رہائی ہو جاتی۔ 14 سال کے بیٹا اور بیوی آئے گئے، مولانا جعفر تھانسی اور مولانا یحییٰ تھانسی نے کالا پانی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میرا بیٹا میرے سامنے لایا گیا تو مجھے دیکھ کے رونے لگا، میرے جسم سے لوٹ رہا تھا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، پیر میں بیڑیاں تھی، جسم میں مجرمہ کا لباس تھا۔ تو میں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں، اگر زندگی رہی تو واپسی ملاقات ہوگی، ورنہ حوض کوثر پر رسول اللہ کے سامنے ملاقات ہوگی۔ یہ وہ جماعت ہے جس سے آپ کو وابستگی۔ آخری بات سن لیجیے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب واپس ہوئے تو بمبئی سے حضرت مدنی جانے لگے، حضرت اجازت دیجیے واپس جائے، چونکہ روزہ اقدس کے سامنے حدیث کے درس دیتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا حسین احمد تم اگر واپس چلے گئے تو اس کام کو کون کرے گا؟ اس کام کو کون کرے گا؟ جسے میں کر رہا ہوں، میرے بات کون کرے گا؟ حضرت نے آپ کی خاطر روزہ اقدس کے درس کو قربان کیا، اور چاہتے تو بڑی عیش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ یہاں بچا کون؟ یہاں بچے تھے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان، شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا صاحب، اور شاہ عبد القادر صاحب غافری رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا حفظ الرحمان دین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبد القادر غافری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ 1947 کی 3 راتیں مجھے دے دیں، میں ساری زندگی کی عبادت کے بدلے میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھ رہے؟ ان کی قربانیوں کی برکت سے ہم باقی اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ کوئی طاقت ہمیں ختم کرنے والی نہیں، ہاں ہم خود ختم ہو جائیں۔ میں روہنگیا میں تھا، بنگلہ دیش میں، ارکان شاپوری دیپ میں گیا وہاں کام کرنے کے لیے، 18 دن ہمارے وہاں کیمپ لگے شاپوری دیپ کے۔ ہم 12 لوگ تھے، رات میں لاتے تھے ان کو، پھر وہاں قیام کراتے تھے، ان کو نکالتے تھے۔ مجھے میرے ایک ساتھی نے فون کیا کہ مجھ کو 29 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، 29 سال۔ مولانا محمود بدری صاحب ایک دن کی خدمت روہنگیا کے مجھے دے دے، میں 29 سال کے درس حدیث دینے کے لیے دیا۔ کیا مظلوم کا آنسو پوچھنا یہ عبادت نہیں؟ اجڑے ہوئے کو گھر دینا، چھت دینا یہ عبادت نہیں؟ جو لوگ قید خانوں میں اندر ان سے پوچھیے، ابھی لوگ نکل کے آئے تو رجائیوں سے پوچھے قید خانے میں کیسے گزری اور اس قید خانے سے نکالنے میں کتنی کوششیں ہوئی، اور جہاں بلڈوزر چلتا ہے جن کو اجاڑا جاتا ہے دوسرا ان کو ان سے پوچھیے کتنی محنت سے انہوں نے گھر بنایا اور بلڈوزر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرات کے اندر وہ حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کے بڑوں نے اس ضلع کو منتخب کیا ہے تو آپ اس کا ثبوت دیں گے۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے، آپ نے ماشاءاللہ محبت کا اظہار کیا، اور اس محبت کے اظہار میں اب تک آپ بیدار ہیں، لیکن
اس کا ضرور خیال رکھیے کہ جلدی سوئیے اور جلدی اٹھیے، اور باوضو رہیے، باوضو رہیے اور باوضو سوئیے۔ دیر میں اگر صبح کو اٹھنے میں خطرہ ہو کہ تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے سو جائیں، وہ فضیلت کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن تہجد آپ کے ہو جائے۔ اور عشاء کی نمازی نے جو مسنون سنتیں اور نمازیں ہیں وتر وغیرہ، اگر اس وقت بھی آپ چند رکعتیں سنت کے بعد 2 3 4 6 رکعت زائد آپ پڑھ لیں تو بھی تہجد ہے۔ موبائلوں میں اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، پب جی کھیلتے کھیلتے یہاں لوگوں نے سیمائیں پار کر دی، اس میں مت رہیے، اپنے بچوں کو بچائیے اور جائزہ لیجیے، اور اپنی صحت کا خاص خیال، روزانہ ورزش، محنت، بھاگ دوڑ۔ اگر آپ لوگ تیار ہوں تو یوز کلب کا نظام یہاں چلایا جا سکتا ہے، بچے اس عمر کے ہیں الحمدللہ، پھر کچھ نوجوان لوگوں کو تیار کرایا جائے، اور جمعیت علماء کے اب کسی بھی عہدے پہ آنے کے لیے آگے یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ تو مجاہد ملت کا خواب ہے، اور حضرت فضائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جو اب شروع ہوا ہے یہ خطاب ملت بنانے ہیں، لیکن اب جمعیت علماء میں کسی عہدے پہ کوئی آئے گا تو اس کو جمعیت کی طرف سے گزر کر کے ہی آنا ہوگا، تبھی وہ جمعیت علماء کے کسی عہدے پہ رہے گا، ورنہ وہ جمعیت علماء کے عہدے پہ نہیں رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد فیصلہ ہو، لیکن عنقریب ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے کیا، ہم نے کمشنر کورس بھی کیا ہے، ماسٹر ٹریننگ بھی کی ہے، پچمڑی میں جا کر کے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی کیا، اور یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ اچھی دنیا عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھی بیوی ہو، اچھی، اس سے مراد اچھی دنیا ہے، اور اچھی بیوی اگر کسی کی ہے تو آپ جانتے ہیں، نہیں ہے تو بھی آپ جانتے ہیں، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب شہر میں غربت ایک راستے سے تو کفر دوسرے راستے سے داخل ہوتا ہے، اس وجہ سے تجارت، معیشت تھوڑا سا مضبوط ہونی چاہیے۔ سنیے گا 5 اگست کو جو حضرت کی گفتگو ہوگی، میں اس کو یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، مکاتب کے علماء کے تعلق سے جو گفتگو ان کی دلی میں ہوئی تھی، تجارت، معیشت، کاروبار کے اعتبار سے آپ ٹھوس مضبوط ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھ کو اچھی دنیا عطا فرمائے۔ ملک کو بدامنی سے بچائیے۔ حضرت فضائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ملک ملت بچا تحریک، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ملک نام پہلے لیا ملت کے بعد میں، تو حضرت فرماتے ہیں جب ملک ہی نہیں رہے گا تو ملت کہاں رہے گی؟ جب ملک رہے گا تب تو ملت بچے گی، تو ملک میں عمل قائم ہوگا تبھی آپ کام کر سکتے ہیں ملک ملت کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایمان کے ساتھ جائیں گے تبھی تو اچھی آخرت ہوگی۔ اپنی اولاد پر خرچ کیجیے، اپنے والدین پر خرچ کیجیے، اپنی صحت پر خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ضرورتوں کو غیر سے پورا فرمائے، اور جو گستاخی سب ٹوٹی پھوٹی باتیں یہاں سے وہاں سے نقل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل میری شام کو واپسی، کئی روز سے چونکہ باہر ہوں نا، میرٹھ کے ایک علاقے میں 12 مدرسوں کو نوٹس جاری ہوئی بند کرنے کے لیے، تو پرسوں اسے دیکھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرمائے۔ سردنا کے علاقے میں حرہ علاقہ ہے، وہاں تو انشاءاللہ پرسوں جانا ہے، اسی وجہ سے مختصر کر کے کل کی واپسی۔ ویسے بھی بہت دن ہو جاتا ہے تو وہاں کے بہت سارے مسائل ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجمع کے اعتبار سے بھلے کم ہو سکتے ہیں، لیکن فوائد کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے آپ بہت بڑی تعداد ہے، پورا ضلع یہاں جمع ہے۔